آج 25 دسمبر ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ جو یا جنہیں نچلی جاتی سے مانا جاتا ہے وہ لوگ آج کے دن کو منو اسمرتی دہن دیوس کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے یہ ہے منو اسمرتی منو دھرم شاستر۔ ہندو دھرم میں یہ انتہائی اہم پستک مانی جاتی ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے کہوں اور میں اس بات کو ثابت بھی کر دوں گا کہ ہندو دھرم میں وید کے بعد سب سے پوتر پستک منو اسمرتی ہی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ منو اسمرتی ہندو دھرم میں وید کے برابر اہمیت رکھتی ہے۔ اب دیکھیں ہندو دھرم کی کوئی بھی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں منو اسمرتی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ رگ وید سے لے کر کے نیچے درجے کی کسی کتاب میں چلے جائیں، ہر کتاب کے اندر منو اسمرتی کی تعریف ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت انتہائی اہم اور ان کے یہاں پوتر پستک مانی جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہندو لوگ اس کتاب پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ جو برہمن لوگ ہیں وہ مانتے ہیں اور ماننا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جاہلوں کے اندر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ منو اسمرتی ہم لوگ نہیں مانتے ہیں۔ چونکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منو اسمرتی ایسی پستک ہے جس کی تعریف سبھی کتابوں کے اندر آئی ہے، تو اگر منو اسمرتی کو نکار دیں تو پھر سبھی کتابوں کو سبھی پستکوں کو نکارنا پڑے گا، سبھی پستکوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر یہ منو اسمرتی دہن دیوس کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی آج سے تقریباً 95 سال کے آس پاس پہلے 1927 میں بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک مجمع میں اپنے لوگوں کے ساتھ اس پستک کو جلایا تھا، اور اس پستک کو سماج کے لیے سب سے خطرناک اور انسانیت کے لیے سب سے خطرناک مانا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی پستک سے کہیں کہیں سے پڑھ کر کے آپ کو سنائیں گے کہ آخر اس پستک میں کیا لکھا ہوا ہے، کون کون سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا ایسا قدم اٹھایا گیا تھا۔ چونکہ یہ ہندوؤں کی سب سے پوتر پستک ہے یا سب سے پوتر پستکوں میں اس کا نام آتا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آخر اس پستک کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پستک کو جلایا گیا تھا۔ ویسے تو ہم پوری بات نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس پستک کے اندر 12 ادھیائے ہیں، 1000 سے زیادہ منتر ہوں گے، تو 1200 کے آس پاس شاید کے منتر ہے، تو اتنا پڑھنے کا مطلب ہے کہ 8-10 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ تو ہم کہیں کہیں سے آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ آخر اس پستک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا کچھ لکھا ہے، کہیں سے ہم سنا دیں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پستک کیسی ہے جس وجہ سے اس کو جلایا گیا تھا۔ یہاں سے دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، یہ پہلے ادھیائے کا 87 منتر ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ لیکن اس کائنات کی حفاظت کی غرض سے اس برہما نے اپنے منہ، بازوؤں، رانوں اور پاؤں سے نکلنے والوں کو الگ الگ فرائض اور پیشے تفویض کیے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے تھے، کچھ بازو سے پیدا ہوئے تھے، کچھ ران سے پیدا ہوئے تھے اور کچھ پاؤں سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر ان لوگوں کو ذمے الگ الگ کام سونپا گیا تھا، فرائض، ذمہ داری سونپی گئی تھی ان لوگوں کو۔ آگے ہے کہ اس نے یعنی برہما نے جو بھگوان ہے جس نے کائنات کو ہندو دھرم کے مطابق بنایا ہے، تو یہاں ہے کہ
اس نے منتر بھی آپ کے سامنے رہے تو بہتر ہے، لیکن منتر کچھ دور میں آیا، چلے ٹھیک ہے یہاں سے نظر آ جائے گا۔ اس نے برہمنوں کے سپرد پڑھنے اور پڑھانے، اپنے اور دوسروں کے فائدے میں قربانی دینے اور دان و خیرات کے دینے اور لینے کا فریضہ کیا، یعنی یہ ذمہ داری برہمن کو ملی۔ اور یہاں کھتریوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی حفاظت کرے، لوگوں کی حفاظت کرے، یعنی حکومت ان کے ذمے میں رہے گی۔ نذر یگھ دیں، ویدوں کی تعلیم حاصل کریں اور خود کو نفسانی لذات میں غرق ہونے سے بچائیں۔ ویشوں کو مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے، عطیات دینے، قربانی کرنے، وید پڑھنے، تجارت کرنے، روپے کا لین دین کرنے اور کھیتی باڑی کا حکم ہوا۔ یہاں دیکھیں 91 میں کیا ہے کہ مالک نے شودروں کے لیے صرف ایک پیشہ لکھا ہے کہ وہ باقی 3 ذاتوں کی خدمت نہایت عاجزی و انکساری سے کرے۔ یہاں اب کیا لکھا ہے کہ یہ جو ہندوستان کے اندر 85% کے آس پاس جو لوگ ہیں ہندوؤں میں، وہ شودر مانے گئے ہیں، تو یہاں صرف شودر کا ایک پیشہ لکھا ہے، ایک فرض، ایک ذمہ داری شودروں کے اوپر ہے، سارے کے سارے شودر پر سارے کے سارے شودروں کے اوپر ایک ہی کام ہے، ایک ہی ذمہ داری ہے شودر کے لیے، شودر کا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے اوپر کی جو 3 ذاتی ہے اس کی انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر کے ان سبوں کی خدمت کرے۔ آگے کیا ہے، انسان کا ناف سے اوپر کا حصہ نچلے سے زیادہ پاک قرار دیا گیا ہے۔ اس قائم بذات سوئمبھو نے بھی اپنے منہ کو مقدس ترین حصہ قرار دیا ہے، چونکہ برہمن، یہاں سے آپ دیکھیں، برہمن برہما کے منہ سے نکلے، پہلے پیدا ہوئے اور ویدوں کا علم رکھتے ہیں، چنانچہ بطور پر کل تخلیق کے آقا ہے۔ برہمن سب کے آقا ہیں، سب کے مالک ہیں۔ آگے ہے، چونکہ اس قائم بالذات سوئمبھو نے شدید ریاضتوں کے بعد اسے خود اپنے منہ سے پیدا کیا تاکہ چڑھاوے دیوتاؤں تک پہنچتے رہیں اور کائنات کو باقی رکھا جا سکے۔ تو ان کے یہاں ہوتا ہے کہ جو بھی چڑھاوا ہوتا ہے وہ برہمن کھا لیتا ہے، تو برہمن کے منہ کے ذریعے سے وہ پہنچتا ہے بھگوان کے پاس۔ آگے ہے کہ اس لیے کون سی مخلوق ہے جو اس برہمن کی ہمسری کر سکے، یعنی برہمن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جس کے منہ سے دیوتا مسلسل بھینٹ کے لقمے اور ارواح میتوں پر کے چڑھاوے کھاتی ہیں۔ آگے ہے، تمام مخلوقات میں سے ارفع ترین جانداروں کو گنا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بلند کون ہے، سب سے اونچا ہے، وہ انسان ہے، یعنی تمام مخلوقات میں ارفع ترین جاندار جس کے اندر جان ہے اس کو گنا جاتا ہے۔ جانداروں میں وہ ہے جنہیں ذہانت سے منتصف کیا گیا، یعنی انسان۔ ذہانت رکھنے والوں میں سے انسان کو اور انسانوں میں سے برہمن کو ارفع ترین گردانا گیا ہے، یعنی جاندار تو یہ ہے۔ اور کیا برہمنوں میں سے وہ ارفع ہیں جنہوں نے ویدوں کا علم سیکھا، وید پڑھے ہوئوں میں سے وہ جنہوں نے افعال مقررہ کی بجا آوری کی اہمیت اور ضرورت کو جان لیا، اور ویدوں کا علم رکھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے وہ جو برہما کے عارف ہوئے۔ تو یہاں یہ بات اوپر سے دیکھتے جائیں تو ایک دم وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ برہمن سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، برہمن کی پیدائشی دراصل مقدس قانون کا ابدی روپ ہے۔ وہ یوں کہ اسے پیدا ہی مقدس قانون کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کی ایکتا خود برہما سے ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، عدم سے وجود میں آنے والے برہمن سے عظیم کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی برہمن کو سب سے عظیم، سب سے بڑا مانا گیا ہے۔ آگے کیا، وہ تمام مخلوقات کا آقا اور زمین پر مقدس قانون کا محافظ ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، اس عالم میں، اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب برہمن کی ملکیت ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، چاہے وہ امریکہ کا ایٹم بم ہو یا پھر روس کا ایٹم بم ہو، وہ سب برہمن کی ملکیت ہے، سب کا مالک برہمن ہے۔ اس عالم میں، اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب برہمن کی ملکیت ہے۔ اپنے مبدأ تخلیق کی عظمت کے باعث وہ اس مرتبے کا حقدار بھی ہے۔ آگے دیکھیں،
برہمن جو کچھ کھاتا پہنتا اور دان کرتا ہے سب اسی کا ہے، دوسرے تمام فانی انسان اسی کی طفیل چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں پوری کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں۔ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ یہ اس میں سے ایک منتر دیکھتے ہیں اس پستک میں، اس کو رہنے دیتے ہیں، کتنا دیکھیں۔ یہاں ایک منتر آپ کو اس میں دکھاتے ہیں، یہ دوسرے ادھیائے کا ہے منتر 125 دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں دیکھیں 134 میں ہے اور کسی میں 125 میں یہ منتر یہاں ہے کہ معلوم ہو کہ 10 سالہ برہمن اور 100 سالہ کھتریے ایک دوسرے کے سامنے بالترتیب باپ بیٹے کی طرح ہے، دونوں میں سے باپ برہمن ہے، یعنی 10 سال کا برہمن ہو اور 100 سال کا کھتریے ہو چھتریے ہو تو برہمن کو باپ مانا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے بہت سارے منتر بڑے خطرناک منتر ہے اس پستک کے اندر، پڑھیں گے اگر کوئی آپ۔ یہ پستک آپ کو اردو کے اندر بھی ایک تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو پستک ہے یہ انگریزی سے یہ کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو اور پستکیں جو ہندو لوگ اردو میں ترجمہ کیے ہیں وہ بھی آپ کو گوگل پہ مل جائے گا۔ تو آپ یہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو گوگل سے لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بڑی مزیدار کتاب ہے اور پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے یہاں کیا لکھا ہے کہ کسی اونچی ذات کے مرد کی طرف راغب ہونے والی عورت پر کوئی جرمانہ نہ ہوگا، لیکن جو نچلی ذات کے مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اسے گھر میں پابند کر دیا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی عورت اونچی ذات کی مرد کی سے اگر سمپرک کرنا چاہے، کام کروانا چاہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہی اگر اونچی ذات کی عورت ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ یہاں کا لکھا ہے کہ اونچی ذات کی عورت سے مباشرت کرنے والا نچلی ذات کا مرد جسمانی سزا کا مستحق ہوگا، برابر ذات کا مرد عورت کے باپ کی خواہش پر زن شوئی ادا کرے گا۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے، یہاں دیکھیں کیا ہے، برہمن کو موت کی سزا کی بجائے سر منڈنے کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جہاں پر موت کی سزا ہو، ایسا جرم ہو جس سے موت کی سزا ملنی چاہیے، اگر برہمن وہ جرم کیا ہے تو اس کو موت کی سزا نہیں ملے گی بلکہ سر منڈوایا جائے گا، برہمن کا سر منڈ دیا جائے گا، یہی اس کی سزا ہوگی۔ لیکن دوسری ذاتوں کے مردوں کو موت کی سزا بھگتنا ہوگا، یہاں دوسرے لوگ موت کی سزا بھگتیں گے، وہاں برہمن صرف سر منڈائے گا۔ آگے کیا ہے، کسی برہمن نے، ہم کہیں سے پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے نہ لکھا ہے، یہ منو اسمرتی کے اندر ہی ہے، کس ادھیائے میں وہ آپ لوگ تلاش کر لیں۔ کسی برہمن نے خواہ تمام ممکنہ جرائم کیے ہوں، جتنے بھی جرائم ہیں وہ تمام جرائم کوئی برہمن کر لے، اسے موت کی سزا نہیں دی جائے گی، بادشاہ ایسے مجرم کو ملک سے نکال دے، اس کی جائیداد رکھ لے، ایسا کر سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ برہمن کے قتل سے بڑا جرم اس زمین پر کوئی نہیں، چنانچہ کسی بادشاہ کو برہمن کے قتل کا خیال بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رام جی نے جو کیا نام تھا اس کا، لنکا والے راجا کا، اس کو
راون راون کو قتل کیا تھا، راون برہمن تھا، یعنی کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر سب سے بڑا جرم کر کے رام جی گئے ہیں۔ یہ بات بھی خیال میں رہنی چاہیے۔ منو اسمرتی اور ہندو دھرم کے سب سے پوتر پستک کے مطابق آگے دیکھیں اس میں الگ الگ قانون لکھا ہوا ہے کیا۔ تو خیر اس میں تو باتیں ایک دم بھری پڑی ہیں۔ ایک اور ہم دکھائیں اگر مل جائے تو اچھا رہے گا، دیکھتے ہیں کون سا دیا ہے۔ اس میں ہم کچھ پڑھ کر کے پھر ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ ایک خطرناک چیز ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں پھر۔ ویسے تو اس کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں بھری پڑی ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ بلی، نیل کنٹھ، مینڈک، کتے، الو اور کوے کو ہلاک کرنے کی صورت میں بھی اسے شودر کے قتل کا سا کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ کوئی برہمن کسی شودر کو جان سے مار دے تو ایسا ہے جیسے بلی کو جان سے مارا ہو، نیل کنٹھ، مینڈک، کتے، الو اور کوے کو مارا ہو۔ تو یہ جو 80-85% ہندو جو شودر سماج کے ہیں، ان کی حیثیت ہندو دھرم کے اندر کیا کہتے ہیں، کتے کے برابر یہاں رکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، شودر کے قتل کا سا کفارہ دینا ہوگا۔ کوئی بلی کو مار دے، نیل کنٹھ کو مار دے، مینڈک کو مار دے، کتا کو مار دے، الو کو مار دے، کوا کو مار دے یا پھر شودر کو مار دے، جرم دونوں برابر ہیں۔ تو یہ ہے ہندو دھرم میں۔ اور وہ بات بھی کہیں پر ہے جو عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ کوئی برہمن کی طرف اشارہ کرے تو انگلی کاٹ دے، آنکھ نکال لے، کان میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالے۔ تو وہ بھی باتیں ہیں کہیں پہ لکھی ہوئی۔ تو یہ کتاب ہم بس یوں ہی پلٹ کے دکھا رہے تھے کہاں پہ کیا ہے نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات تھی، کیا بڑی اچھی بات ابھی نظر سے گزری ہے۔ یہاں دیکھیں کیا ہے 29 میں کہ دولت اکٹھا کرنے کی اہلیت رکھنے کے باوجود شودر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی شودر کو دولت نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس لیے کہ دولت جمع کرنے والا شودر برہمن کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی پستک میں کسی جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی برہمن کے پاس اگر کوئی چیز ہو، دولت ہو، تو اس کے پاس، شودر کے پاس، تو برہمن کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اس سے زبردستی چھین لے۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے، شودر کسی ایسے، اس سے کیسے ہندو ہو گیا ہے شودر؟ ان لوگوں کو جو 85% ہندو ہے، ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے 126 میں کہ شودر کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کر سکتا کہ ذات باہر ہو جائے، اور نہ ہی وہ اس کا اہل ہے کہ تقدیس حاصل کرے، یعنی پاکی حاصل کرے، سوائے کچھ حصے کے۔ یہاں دیکھیں شودر کو آریہ قانون پر چلنے کا حق نہیں، یعنی جس قانون پر، جس دھرم پر، جس راستے پر یہ اوپر کے 3 جاتی کے لوگ چلیں گے، شودر کو اس پر چلنے کا حق نہیں ہے۔
اور بھی بہت سارے منتر اس طرح کے ہیں، کہاں کہاں ہے۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ لیکن شودر کو تینوں عرفہ ذاتوں کے پیشے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب خطرہ ہو کہ بھوک کے ہاتھوں بیوی اور بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو دستکاری سے روزی کما سکتا ہے۔ دستکاری مطلب ہاتھ سے کام کر کے جو بھی کام ہو اس سے، تو یہ تو بڑا خطرناک منتر ہے۔ آگے کیا ہے؟ شودر کو وہی دستکاری اور ہنر اختیار کرنے ہوگا جو برتر تینوں ذاتوں کی بہتر خدمت میں معاون ثابت ہو سکے۔ تو اس طرح کے منتر اس پستک کے اندر ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ نیچ ذات کا شخص جو اپنی اصلیت چھپاتے ہوئے برتر ذاتوں کے لیے مختص پیشوں سے روزی کماتا ہے، بادشاہ اس کی تمام جائیداد ضبط کرنے کے بعد ملک بدر کر دے۔ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے منتر یہ دھارمک پستکوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح اچھی زمین سے پھوٹنے والا اچھا بیج ہر اعتبار سے مکمل نکلتا ہے، اسی طرح آریائی مرد اور آریائی عورت کا بیٹا ہر اعتبار سے تقدیس کا حقدار ہوتا ہے۔ یہاں بھی کچھ یہاں دیکھیں کیا لیکن چنڈالوں اور یہ کون جاتی ہے، لکھا ہے کہ اس کو گاؤں سے باہر آباد کیا جائے گا، گاؤں میں یہ لوگ نہیں رہیں گے۔ ان کے پاس کوئی برتن نہیں ہونا چاہیے، ان کی کل ملکیت کتے اور گدھے ہوں۔ مردوں کے لبادے ان کا پہناوا ہو، کھانا ٹھیکروں میں کھائیں، کچا لوہا ان کا زیور ہو اور انہیں در بدر گھومتے رہنا چاہیے۔ مذہبی فرائض سے وابستگی رکھنے والے شخص ان سے کوئی واسطہ نہ رکھے گا، ان کا لین دین اور رشتہ ناتا فقط آپس میں ہوگا۔ یہ اشیاء خوردونوش آریاؤں کے بجائے دوسرے لوگ ٹھیکروں میں لیں گے۔ یہ لوگ رات کے وقت گاؤں اور قصبے میں چل پھر نہیں سکیں گے۔ یہ لوگ دن میں بادشاہ کے مقرر کردہ امتیازی نشان لگائے چلے پھریں گے۔ ایسے لوگوں کی لاشیں اٹھانا اور ٹھکانے لگانا ان کا کام ہے جن کا کوئی وارث نہیں، یہی طے شدہ قانون ہے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ، اس طرح کی باتیں جو ہیں اس پستک میں، اس دھرم شاستر میں بھرے پڑے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر رہنے دے، بہت ساری باتیں جو ہیں آپ کے سامنے آ گئی۔